قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدی وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ اس حدیث کا مقصد گداگری اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے، اور اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ آدمی کو اپنی روزی خود کمانی چاہیے، کسی شخص پر بار بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر پھرتیلا، مضبوط اور چست بدن تھا، بہت اچھے نشانہ باز تھے، اور جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے، پتھروں کے ذریعے سے انہیں مار ڈالتے یا مار بھگاتے تھے۔ وہ اتنے جرأت مند اور طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر کے جبڑے کو اس زور سے کھینچتے تھے کہ اسے چیر کے رکھ دیتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ بنی اسرائیل میں جب جالوت اور طالوت کے درمیان لڑائی ہوئی تو بادشاہ وہ مقرر ہونا تھا جو جالوت کو قتل کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داود کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی، جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے ایک شر پسند گروہ کو دوسرے صالح گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، اور اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جب جالوت اور طالوت میں مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا۔ جالوت سامنے آ کر دعوت مبارزت دینے لگا۔ جالوت سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ اور آنکھیں ننگی تھیں۔ داؤد علیہ السلام نے راہ میں سے 2-3 پتھر اس غرض سے اٹھا لیے تھے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے یہ تینوں پتھر فلاخن میں رکھ کر ان سے جالوت پر حملہ کیا، جو اس کی پیشانی پر لگے اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک نکل گئے، جس سے جالوت مر کر گر گیا۔ اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، اور طالوت کے اس مختصر لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ بعد میں وہ بنی اسرائیل کا متفق علیہ اور بلا شرکت غیر بادشاہ بن گئے۔ اس جیت کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام ہی اس کے جانشین ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ہاتھوں کی کمائی نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر غذا ہرگز کوئی نہیں کھاتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی دستکاری سے کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنین کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اے اہل ایمان، جو پاک اور حلال چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبی مسافت طے کر کے مقدس مقام پر آتا ہے، غبار سے اٹا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اور دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی پر وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو پاک اور جائز کمائی کا ہو۔ حرام مال اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔
دوسری بات یہ فرمائی کہ جس آدمی کی کمائی حرام ہو، ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ حرام کمائے پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا، اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زیادہ راہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کام جائز طریقے سے کیا جائے گا تب وہ نیک کام سمجھا جائے گا، مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا ذریعہ بھی پاک ہی ہونا چاہیے۔ سعید بن ابو الحسن رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دستکار آدمی ہوں، دستکاری ہی میرا ذریعہ معاش ہے، میں جانداروں کی تصویریں بناتا اور فروخت کرتا ہوں، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میرا یہ پیشہ حرام تو نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں گا، میں تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سناؤں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص تصویر بنائے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا، یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں روح پھونک دے، اور وہ ہرگز روح نہ پھونک سکے گا۔ یہ سن کر اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور زور سے اوپر کو سانس کھینچی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یہی کام کرنا ہے تو درختوں اور ایسی چیزوں کی تصویریں بنایا کرو جن میں جان نہیں ہوتی۔ تصویر بنانے والے کو اپنی کمائی کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے، اس لیے اس نے آ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوتا، اگر اسے پاک اور جائز کمائی کی فکر نہ ہوتی تو ان کے پاس جاتا ہی کیوں؟ جن کو آخرت کی پکڑ کا ڈر نہیں ہوتا وہ حلال اور حرام کی کب پرواہ کرتے ہیں؟